بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 113 میں کتاب اللباس فصل اول سے حدیث نمبر 4373 سے لے کر 4378 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مقدسہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو مطر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. وعن ابی مطر قال ان علیجا اشترى ثوبا بثلاثة دراهم فلما لبسه قال الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس وأواري به عورتي ثم قال هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رواہ احمد. حضرت ابو مطر کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت علی نے ایک کپڑا 3 درہم کے عوض خریدا اور جب اس کو پہنا تو کہا تمام تعریفیں خدا کے لیے ہیں جس نے مجھ کو زینت والے اسباب میں سے وہ چیز عطا کی جس کے ذریعے ہم لوگوں کے سامنے اپنی آرائش بھی کرتے ہیں اور ستر بھی چھپاتے ہیں. پھر حضرت علی نے کہا کہ اسی طرح میں نے رسول کریم کو بھی کپڑے پہننے کے بعد یہی حمد و ثنا کرتے ہوئے سنا ہے. یہ احمد کی روایت ہے. گویا نیا کپڑا پہن کر جو دعا پڑھنی چاہیے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. ریاش یہ ریش کی جمع ہے اور لباس کے معنی میں ہے. اتجملو زینت اختیار کرنے کے معنی میں ہے. اواری یہ موارات سے ہے، چھپانے کے معنی میں ہے اور یہاں پر ستر چھپانا مراد ہے. اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. وعن ابی امامہ قال لبس عمر بن الخطاب ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق به كان في الله وفي حفظ الله وفي ستر الله حيا وميتا. رواه احمد والترمذي وابن ماجہ وقال الترمذي هذا حدیث غریب. حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر ابن خطاب نے نیا کپڑا پہنا تو یہ دعا پڑھی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے وہ کپڑا پہننے کو دیا جس کے ذریعے میں اپنا ستر بھی چھپاتا ہوں اور اپنی زندگی میں لوگوں کے سامنے اپنی آرائش بھی کرتا ہوں. پھر انہوں نے کہا میں نے رسول کریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص نیا کپڑا پہننے کے بعد یہ دعا مانگے اور پھر اس کپڑے کو جو پرانا ہو گیا ہے یعنی جو کپڑا اس نے اپنے جسم سے اتارا ہے کسی کو اللہ واسطے دے دے تو وہ اپنے جیتے جی اور مرنے کے بعد یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی پناہ میں رہے گا، اللہ کی محافظت میں رہے گا، اللہ کے عفو و مغفرت کے پردے میں رہے گا. یہ احمد، ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے. کانا فی اللہ کے حوالے سے بتا رہے ہیں فی سترہ و حفظہ. کنف کے بعد ستر اور حفظ کے جو کلمات آئے ہیں یہ اس کلمہ کی تاکید اور تفسیر و توضیح کے لیے ہیں. دراصل یہ تمامی الفاظ ایک ہی معنی کے لیے مستعمل ہیں. حیا و میتا یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عفو و مغفرت کے پردے میں رہے گا.
اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت علقمہ بن ابو علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن علقمة بن ابی علقمة عن امه قالت دخلت حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة وعليها خمار ركيك فشكته عائشة وكستها خمارا كثيفا، رواہ البخاری۔ حضرت علقمہ ابن ابو علقمہ اپنی اماں جی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا، ایک دن حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عائشہ کے پاس اس حالت میں آئیں کہ انہوں نے باریک اوڑھنی اوڑھ رکھی تھی، اور حضرت عائشہ نے وہ باریک اوڑھنی پھاڑ ڈالی اور ان کو ایک موٹی اوڑھنی اڑا دی۔ یہ مالک کی روایت ہے، گویا حضرت عائشہ نے باریک کپڑا عورت کے سر پر دیکھا تو اسے پھاڑ دیا۔ ارے یہ تو باریک اوڑھنی کی بات ہے، اگر وہ باریک شلوار قمیض دیکھ لیتی تو کیا حکم فرماتی، اور اگر نیم برہنہ لباس میں عورتوں کو دیکھ لیتی تو کیا اقدام فرماتی۔ آج اسلام کی بیٹیوں کو اپنے اسلاف کے طریقہ کار کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ وعن عبد الواحد بن ایمن عن ابیہ قال دخلت على عائشة وعليها درع كثري ثمن 5 دراهم فقالت ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها فإنها تزهى أن تلبسه في البيت وقد كان لي منها درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كانت امرأة تكين بالمدينة الا ارسلت الی تستعیرہ، رواہ البخاری۔ حضرت عبد الواحد بن ایمن اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، ایک دن میں حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت ان کے جسم پر مصر کے بنے ہوئے قطری کپڑے کا ٹکڑا تھا جس کی قیمت 5 درہم تھی۔ حضرت عائشہ نے دوران گفتگو مجھے فرمایا کہ ذرا میری اس لونڈی کو تو دیکھیے، یہ کس قدر غرور کرتی ہے، یہ گھر میں بھی اس کپڑے کو پہننے پر تیار نہیں ہوتی، چاہے جائے کہ اس کو پہن کر باہر نکلے۔ حالانکہ رسول کریم کے زمانہ میں میرے پاس اس طرح کے یعنی قطری کپڑے کا ایک ٹکڑا تھا، اور مدینہ میں جو بھی عورت اپنی شادی میں یا کسی اور کی شادی کے وقت اپنی آرائش کرنا چاہتی تو وہ کسی کو میرے پاس بھیج کر وہی کپڑے عاریتن منگوا لیا کرتی تھی۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اس کی توضیح کے اندر شارحین کرام کچھ یوں رقم تراز ہیں۔ درعن یہ قمیص کو کہتے ہیں، قطری معمولی قسم قطری یمنی کپڑا تھا یا بحرین کے علاقہ قطر کا بنا ہوا تھا۔ ثمن 5 دراہم یعنی اس کی قیمت 5 درہم تھی۔ انظر الیہا یعنی تعجب کے ساتھ اس کو دیکھ لو، تزہا یعنی اس کو حقیر سمجھتی ہے اور اس پر راضی نہیں ہے۔ یہ تزہا تا پر پیش ہے، زا ساکن ہے اور ہا پر فتح ہے اور آخر میں الف مکسورہ ہے۔ یہ تدعا کے وزن پر ہے، تا پر زبر بھی پڑی گئی ہے۔ تکیانو یہ مجہول کا صیغہ ہے، یعنی جب شب زفاف کے لیے عورت بن سور کر شوہر کے ہاں بھیجی جاتی تھی تو وہ عورت میری طرف قاصد بھیج کر اس کپڑے کی قمیص بطور عاریتن مانگا کرتی تھی تاکہ اس سے زینت حاصل کر سکے۔ آج زمانے میں اتنا تغیر آ گیا ہے کہ شریف زادیوں کے علاوہ ایک لونڈی گھر کے اندر اس کپڑے کے لباس پہننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس حدیث میں عہد رسالت سے دوری کی خرابیوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ہر پہلے دن سے ہر دوسرا دن خراب آتا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن جابر قال لبس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما قباء دیباج اہدی له ثم اوشک ان نزعه فارسل به الى عمر فقیل قد اوشک ما انتزعته یا رسول اللہ فقال نهاني عنه جبرائیل فجاء عمر يبكي فقال يا رسول الله كرهت امرا او اعطيتنيه فما لي فقال اني لم اعطيكه
تلبسه انما اعطيتكه تبيعه فباعه ب1000 درهم رواہ مسلم۔ حضرت جابر سے روایت ہے، کہتے ہیں ایک دن رسول کریم نے ایک ریشمی قبا پہنی جو آپ کو ہدیہ کے طور پر دی گئی تھی، لیکن فوراً ہی اس قبا کو جسم سے اتار کر حضرت عمر کے پاس بھیج دیا۔ صحابی نے یہ دیکھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے اس قبا کو اتنی جلدی کیوں اتار ڈالا؟ آپ نے فرمایا، مجھ کو جبریل نے اس کے پہننے سے منع کر دیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے وہ قبا ریشمی کپڑے کی حرمت نازل ہونے سے پہلے پہنی تھی۔ پھر جب حضرت عمر کو یہ واقعہ معلوم ہوا تو وہ روتے ہوئے حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، جس چیز کو آپ نے ناپسند فرمایا اس کو مجھے مرحمت فرما دیا تاکہ میں اس کو پہن لوں، اس صورت میں میرا کیا حال ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے وہ قبا تمہیں اس لیے نہیں دی کہ تم اس کو پہنو، بلکہ اس لیے دی ہے کہ تم اس کو بیچ ڈالو۔ چنانچہ حضرت عمر نے اس قبا کو 2000 درہم کے عوض بیچ دیا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اوشک ان نزعہ، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت جلدی اس قبا کو پہننے کے بعد اتار دیا۔ اس پر کسی نے پوچھا، قد اوشک، یعنی آپ نے اتنی جلدی کیوں کی، قبا کو کیوں اتار دیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی جبریل نے منع کر دیا ہے، حرمت سے پہلے آپ نے اسے پہن لیا تھا، پھر حرمت کا حکم آ گیا، آپ نے اتار کر عمر پاک کو ہدیہ کر دی۔ حضرت عمر روتے ہوئے آئے کہ ایک چیز حرام تھی تو کیا میں دین کے اعتبار سے اتنا گیا گزرا ہوں کہ حرام کو استعمال کر سکتا ہوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلی دی کہ پہننے کے لیے نہیں، بلکہ میں نے تو تمہیں فروخت کرنے کے لیے دی تھی۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ریشمی لباس مردوں کے لیے پہننا حرام ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، قال انما نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ثوب المسمت من الحریر فاما العلم وسد الثوب فلا بأس به، رواہ ابو داود۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ رسول کریم نے اس کپڑے کو پہننے سے منع فرمایا جو خالص ریشم ہو، البتہ ریشم کی گوڑ یا بیل جو 4 انگشت سے زائد نہ ہو، اور وہ کپڑا جس کے تانے میں ریشم ہو، اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ المسمت، یہ اس کپڑے کو کہتے ہیں جو خالص ریشم کا ہو، یعنی تانا بانا دونوں ریشم ہو۔ اگر تانا ریشم کا ہو اور بانا سوت کا ہو تو وہ سوت کے حکم میں ہے جو جائز ہے، اور اس کا عکس ناجائز ہے۔ عربی میں 2 لفظ آتے ہیں، ایک صدا کا لفظ ہے، کپڑے کے طول میں جو دھاگے استعمال ہوتے ہیں اس کو صدا یعنی تانا کہتے ہیں، اور کپڑے کے عرض میں جو دھاگے استعمال ہوتے ہیں اس کو لحمہ یعنی بانا کہتے ہیں۔ کسی بھی کپڑے کی اصل بنیاد لحمہ ہوتا ہے، صدا نہیں ہوتا، لہٰذا اگر لحمہ ریشم کا ہے تو کپڑا ریشمی کہلائے گا، اگر لحمہ سوت کا ہے تو کپڑا سوتی کہلائے گا۔ یہی اشارہ اس حدیث مقدسہ میں ہے۔ العلم، کپڑے کے اوپر پھول اور کشیدہ کاری کو علم کہتے ہیں۔ 4 انگشت کے برابر ریشم کے پھول وغیرہ جائز ہیں، اس سے زیادہ جائز نہیں ہیں۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کپڑے کا تانا ریشم کا ہو تو مردوں کے لیے جائز ہے، اگر بانا ریشم کا ہو تو پھر جائز نہیں ہے۔